السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی لاکھوں حاجات پوری کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پسند تھیں اور یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ پیاری صورتیں ہیں کہ ان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق عطا فرماتا ہے، دونوں جہانوں میں عزت دیتا ہے، دونوں جہانوں میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی کے، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرتے اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی تھیں۔ جب بھی کوئی تکلیف یا مشکل آن پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے۔ ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ رب العزت کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا ہے جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح، دوپہر، شام، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو وجود بخشا ہے، لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی ہیں، اور انہی تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کروایا ہے جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ رب العزت کے پاک کلام سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو کہ انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر اور برکت والی یہ صورتیں ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد جو کہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی یہی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا وہ کافی حیران ہوا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا، کیا تم نے سورۃ النوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو،
استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، اور اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ناظرین، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے کہ لوگ آپ کو دکھ دیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا ہے؟ جب لوگ ایک نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو بھائیوں اور بہنوں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دیں گے، پرائے بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے ساتھی ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہیں۔ اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، تو ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، روز مرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہی ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل و کرم سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں صبر کا لفظ تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب ہے کہ وہ برداشت کیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور نہ ہی کبھی اللہ رب العزت سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور آزمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا، اور اللہ رب العزت کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کبھی بھی ان کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، اور قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہی ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں
کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب اور سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی اور خطا کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا ہے، اور قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے قرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ اور مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور پھر اس پر استغفار کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجات کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار، یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ ناظرین، استغفار قربت الہی کا سبب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے استغفر اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں وہ عظیم الشان صورتیں کون سی ہیں کہ جس کو پڑھنے والا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور ناظرین، قرآن کی وہ 3 بابرکت صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے اور اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں؟ تم ہر رات ان تینوں صورتوں یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین، آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھا کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ ناظرین یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفار ضرور پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکتا ہو تو کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی معافی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔